بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک تفسیر نعیمی پارہ اول سورہ الفاتحہ۔ مالک یوم الدین، مالک دن بدلے کا، روز جزا کا مالک۔ تعلق اس سے پہلے اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا ذکر ہوا، جس سے سننے والے کے قلب میں امید کا دریا موجیں مارنے لگا۔ اب ضرورت تھی اس کے دل میں رب کا خوف پیدا کیا جائے، کیونکہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ لہٰذا اس آیت میں رب تعالیٰ کی ملکیت، غلبے وغیرہ کا ذکر فرمایا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کیسے ہی گناہ کر لو کوئی سزا نہ ملے گی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی سولی معاذ اللہ سب کا کفارہ بن گئی۔ انہیں رحمت پر یقین ہو گیا، غضب سے بے خوف ہو کر گناہ پر دلیر ہو گئے۔ آریوں کا عقیدہ ہے کہ کسی گناہ کی معافی ہو سکتی نہیں، اس کی سزا ضرور بھگتنی پڑے گی۔ یہ رحمت سے مایوس ہوئے، گناہ پر دلیر ہوئے، کیونکہ نا امیدی بھی گناہ پر دلیر کرتی ہے۔ جب تک کہ بلی کتے سے بچنے کا موقع دیکھتی ہے بھاگتی ہے، مگر جب پھنس جاتی ہے تو کتے پر حملہ کر دیتی ہے۔ جس کو پھانسی کا حکم ہو جائے اس کی بہت احتیاط کی جاتی ہے کہ کسی کو قتل نہ کر دے، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ انسان گناہ سے اسی وقت بچ سکتا ہے جب اس کو اپنے مولا کے غضب کا ڈر اور اس کی رحمت کی امید ہو۔ اس لیے رحمتوں کے ذکر کے بعد اپنی جباری کا ذکر فرمایا۔ دوسرے اس طرح کے بعض لوگ امید پر عبادت کرتے ہیں اور بعض جوتے کے خوف سے۔ امید والوں کے لیے پہلی آیتیں تھیں اور دوسروں کے لیے یہ آیت۔ تفسیر مالک قاریوں کے اس لفظ میں اختلاف ہے، بعض اسے مالک اور بعض ملک پڑھتے ہیں۔ ملک کے معنی بادشاہ اور مالک کے معنی مالک۔ خواہ کچھ بھی ہو، بنا یہ ملک سے۔ ملک کے لفظی معنی ہے تعلق، مضبوطی اور قوت۔ بادشاہ کو ملک اور مالک اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو اپنے مملوک اور رعیت سے تعلق بھی ہوتا ہے، اس پر قدرت بھی ہوتی ہے اور مضبوطی سے سب پر قابض بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ ملک پڑھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کا درجہ عام مالکوں سے زیادہ ہوتا ہے، لہذا ملک پڑھنا بہتر ہے، جس کے معنی ہوئے قیامت کے دن کا بادشاہ۔ لیکن مالک پڑھنے والے فرماتے ہیں کہ مالک پڑھنا چند وجہوں سے بہتر ہے۔ اولاً یہ کہ مالک میں 4 حروف ہیں اور ملک میں 3، اور قرآن پاک کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لہٰذا مالک کے پڑھنے پر 40 اور ملک کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ دوسرے اس لیے کہ بادشاہ رعایا کا حاکم ہوتا ہے اور مالک اپنے مال یا غلام کا، لیکن بمقابلہ رعیت کے زیادہ قبضہ اپنی مملوک پر ہوتا ہے، کیونکہ رعیت میں بعض وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی بادشاہ کو مجبوراً رعایت کرنی پڑتی ہے، بلکہ رعایا کو رعایا کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ بادشاہ کو اس کی رعایت کرنی پڑتی ہے، لہٰذا ملک سے مالک پڑھنا بہتر ہے۔ تیسرے اس لیے کہ رعایا اپنے آپ کو بادشاہ کی حکومت سے نکال سکتی ہے، یا تو اس طرح کہ اس کے ملک سے نکل کر دوسرے کے ملک میں پہنچ جائے، یا بادشاہ کو سلطنت سے معزول کر دے، لیکن مملوک اپنے مالک کی ملکیت سے اپنی خوشی سے کبھی نہیں نکل سکتا، لہٰذا مالک کی ملکیت بادشاہ کی ملکیت سے قوی ہے۔ چوتھے اس لیے کہ بادشاہ اپنی رعایا کے مال و جان وغیرہ کا بالکل مالک نہیں، بلکہ وہ خود ان کے مالک اور قابض ہوتے ہیں، لیکن مالک اپنے مملوک یا غلام کی ہر چیز کا مالک ہے۔ پانچواں اس لیے کہ رعایا ہر کام کرنے میں بادشاہ کی اجازت لینے کی محتاج نہیں، لیکن مملوک غلام اپنے مالک کی بغیر اجازت کوئی کام نہیں کر سکتا۔ چھٹے اس لیے کہ رعایا بادشاہ سے ہر چیز نہیں مانگ سکتی، بلکہ اپنا انتظام خود کرتی ہے۔ بادشاہ کی اطاعت صرف اس لیے کرتی ہے کہ اس کے غضب سے بچ سکے، لیکن مملوک غلام اپنا کھانا، کپڑا، ہر ضروریات اپنے مالک سے مانگتا ہے، اور ہم بھی رب تعالیٰ سے ہر چیز مانگتے ہیں، اور وہ ہمارا مربی ہے، لہٰذا مالک کے معنی زیادہ مناسب ہیں۔ ساتویں اس لیے کہ بادشاہ رعایا کے مال کا امیدوار رہتا ہے کہ یہ ٹیکس ادا کریں تو ہماری سلطنت چلے، اور یہ ہماری فوج میں بھرتی ہوں تو ہمیں مدد ملے،
لیکن مالک اپنے غلام سے ان باتوں میں بے نیاز ہوتا ہے۔ وہ اس سے مال لیتا نہیں بلکہ اس کو مال دیتا ہے، اور وہ غلام بھی اپنے کو خالی سمجھ کر اس کے کرم و فضل کا طالب ہوتا ہے۔ ہم بھی خدائے پاک کی بارگاہ میں اس کے فضل و کرم ہی کے طالب ہیں۔ آٹھویں یہ کہ بادشاہ تندرست اور جوان ہی کو اپنی فوج میں بھرتی کرتا ہے اور بیماروں اور کمزوروں کو نہیں لیتا، لیکن مالک اپنے بیمار اور کمزور غلام کا علاج کراتا ہے اور بڑھاپے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر وہ کسی بلا میں پھنس جائے تو مالک اسے چھڑاتا ہے۔ نویں یہ کہ بادشاہت میں ہیبت ہے اور ملکیت میں رحمت۔ خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم و کریم ہے۔ ان وجہوں سے مالک پڑھنا بہتر ہے۔ یوم الدین، بدلے کا دن۔ یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں، اور دن ہوتا ہے آفتاب کی حرکت سے، اور قیامت کے دن آفتاب کی حرکت نہ ہوگی۔ اس لیے یہاں یوم سے مراد وقت یا زمانہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ حق تعالیٰ قیامت کے سارے وقت کا مالک ہے، یا قیامت میں جو واقعات ہوں گے ان سب کا مالک ہے۔ دین کے دو معنی ہیں: بدلہ، فیصلہ اور انصاف۔ دوسرے ملت، یعنی مذہبی عقیدے۔ قیامت کے دن کو دین کا دن یا تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن تمام دینوں یعنی ملتوں کے فیصلے کیے جائیں گے۔ دنیا میں دیندار اور بے دین یکساں پل رہے ہیں۔ بظاہر حق و باطل کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اس دن سب پتہ چل جائے گا۔ یہ اس لیے دین کا دن کہتے ہیں کہ ہر دین والا دین اسی لیے اختیار کرتا ہے کہ اس دن نجات ہو جائے۔ عیسائی، یہودی، پارسی اور مسلمان وغیرہ جس قدر مذاہب ہیں، سب اس دن کے قائل ہیں۔ سب اسی دن کی مصیبت سے بچنے کے لیے آج دین اختیار کر رہے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بعض نے غلط دین اختیار کیا، بعض نے صحیح۔ یا یوم دین اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن کوئی دنیاوی کام نہ ہوگا، بلکہ سب کام دینی ہوں گے۔ دنیا میں ہم کچھ کام دینی کرتے ہیں اور کچھ دنیاوی، لیکن اس دن کھانا پینا، لباس، تعمیر، مکان، ان میں سے کوئی کام نہ ہوگا۔ اگر دین کے معنی جزا کیے جائیں تو قیامت کو یوم الدین اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن دنیا کے تمام اعمال کی جزا دی جائے گی۔ دنیا میں اچھے برے جیسے چاہو کام کر لو، یہاں بدلہ نہیں، لیکن وہاں بدلہ ہے، کام نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک طالب علم تعلیم کے زمانہ میں صرف پڑھتا ہے، اس زمانہ میں اس کی محنت کی کوئی بھی تحقیقات نہیں کرتا، محنت کرے یا کھیلے۔ لیکن جب امتحان کا دن آیا، اس نے محنتی اور کھلاڑی کو الگ الگ کر دیا۔ محنتی آگے بڑھا کے ان کو انعام دیا اور کھلاڑی کو سزا۔ تو گویا امتحان کا دن سال بھر کے کام کے بدلے کا ہے۔ یا یوں سمجھو کہ کھیت میں بھوسا اور دانہ ایک ہی زمین میں رہتے ہیں، ایک ہی کھاد اور پانی سے پلتے ہیں، ایک ہی دھوپ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ جب کھیت کا مالک اس کو گاہ کر بھوسے کو دانے سے الگ کر دیتا ہے، دانہ اور جگہ پہنچتا ہے اور بھوسا اور جگہ۔ یوں ہی دنیا ایک کھیتی ہے اور قیامت کے دن اس کے گاہنے کا دن ہے۔ نکتہ: حق تعالی ہمیشہ تک ہر چیز کا مالک ہے، پھر اپنے کو بالخصوص قیامت کا مالک فرمانا چند وجہوں سے ہے۔ اولاً یہ کہ جب مالک کی عظمت دکھانی منظور ہوتی ہے تو اس کی ملکیت کو کسی بڑے مملوک کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ بادشاہ کی سلطنت بہت سے ملکوں، شہروں، قصبوں اور گاؤں پر ہوتی ہے، لیکن جب اس کی عظمت ظاہر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شاہ ہند، شاہ دہلی وغیرہ۔ اس کا منشا یہ نہیں کہ اور چیزوں کا مالک نہیں، مالک تو ہے، لیکن اس طرح کہنے میں اس کی بھی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے حق تعالیٰ کو رب کعبہ اور رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرے اس لیے کہ دنیا میں بظاہر اور بھی عارضی مالک ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کا مالک فلاں، جاپان کا بادشاہ فلاں، یہ گھر فلاں کا، لیکن قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب کہ کوئی بھی کسی چیز کا ظاہری مالک بھی نہ ہوگا۔ خود ارشاد فرمائے گا: لمن الملک اليوم، آج کس کی ملک ہے؟ خود ارشاد فرمائے گا: لمن الملک اليوم، آج کس کا ملک ہے؟
اس وقت کوئی اس سوال کا جواب دینے والا بھی نہ ہوگا تو خود ہی جواب میں ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ تیسرے اس لیے کہ بڑے مالک کی طرف نسبت کرنے سے اس چیز کی عزت ظاہر ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کا محل ہے، اس قاعدے سے اس نسبت سے قیامت کے دن کی عظمت اور ہیبت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ خدا کا دن ہے، خداوند اسی دن کا مالک ہے، اس لیے سب کے دل میں اس دن کی ہیبت ہے۔ اسی دن کی ہیبت لوگوں سے نیک کام کراتی ہے اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ نکتہ: آریوں کے عقیدے میں یہ دنیا ہی عمل اور جزا کی جگہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو انسان برے کام کرتا ہے وہ مرنے کے بعد بری جون میں آتا ہے اور اچھے کام کرنے والا اچھی جون میں۔ جس قدر جانور وغیرہ ہیں یہ پہلے انسان ہی تھے، لیکن یہ اپنی بد عملی کی وجہ سے ان جونوں میں آئے، تو ان کے نزدیک دنیا عمل و جزا دونوں کی جگہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا فقط عمل کی جگہ ہے، یہاں جزا نہیں، اور آخرت فقط جزا کی جگہ، وہاں عمل نہیں۔ اگرچہ بعض کام ایسے بھی ہیں جن کا کچھ نہ کچھ نتیجہ دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے ماں باپ کی اطاعت کرنے والا دنیا میں خوشحال رہتا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے، لیکن یہ خوشحالی یا ذلت یا رسوائی اس کی جزا نہیں ہوگی۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے سرکاری نوکر کے لیے بھتہ یا مجرم کے لیے جیل سے پیشتر حوالات۔ بھتہ تو تنہا نہیں اور یہ حوالات اس کے جرم کی سزا نہیں، سزا تو مقدمے کے بعد شروع ہوگی۔ آریوں کا یہ عقیدہ بالکل خلاف عقل ہے۔ اولاً تو اس لیے کہ جب دوسری جون میں پہنچ کر پہلی جون کا آرام یا تکلیف اس کو اپنے گزشتہ اعمال کا احساس ہی کیا ہوگا۔ اولاً تو اس لیے کہ جب دوسری جون میں پہنچ کر پہلی جون کا آرام یا تکلیف یاد ہی نہ رہا تو اس کو اپنے گزشتہ اعمال کا احساس ہی کیا ہوگا، اور تکلیف اور غم محسوس ہی کیا ہوگا۔ مثلاً ایک شخص آج فقیر بے نوا ہے، اس کے قاعدے سے پہلے وہ کسی اچھے حال میں زندگی گزار گیا تھا، لیکن اپنی بد عملی کے باعث اب فقیر بنا کے بھیجا گیا۔ جب اسے یاد ہی نہ رہا کہ پہلے میں کیا تھا اور اس وقت میں نے کیا کیا تھا، کس عیش میں تھا، یہ کس عمل کی سزا ہے، تو اب اس کو اس فقیری میں تکلیف ہی کیا ہوگی، وہ تو اپنی فقیری میں ہی خوش اور مست ہے۔ دوسرے اس لیے کہ اگر یہ عقیدہ صحیح ہوتا تو دنیا کے جانداروں کی تعداد میں وزن قائم رہتا، یعنی اگر انسان بڑھتے تو دوسرے جانور گھٹ جاتے اور دوسرے جانور بڑھتے تو انسان گھٹ جاتے، کیونکہ اول سے آخر تک روحوں کی تعداد ایک ہی ہے، وہی مختلف جسموں میں گھومتی پھر رہی ہیں، لیکن تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ دن بہ دن ہر جاندار میں زیادتی ہوتی ہے۔ اعتراضات۔ آریوں کا اعتراض۔ قرآن شریف کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا صرف قیامت کے دن کا مالک ہے، تو کیا آج اس کے سوا کوئی اور مالک ہے؟ جواب: اس کا جواب نہایت نفیس اسی تفسیر میں اوپر گزر چکا ہے۔ بے ادبوں کا اعتراض۔ جب قیامت کے دن کا خدا ہی مالک ہے تو خدا کے سوا نبیوں ولیوں کو اپنا شفیع جاننا اور ان کو اس دن حاجت روا ماننا اس آیت کے خلاف ہے۔ بدعتی لوگ اولیاء اللہ اور پیروں کی نظر نیاز اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت کے دن ان کے کام آئیں۔ یہ عقیدہ بالکل مشرکانہ عقیدہ ہے۔ جواب: شفاعت اور بندوں کی حاجت روائی حق تعالیٰ کے مالک ہونے کے بالکل خلاف نہیں۔ انبیاء کرام، اولیاء اور علماء اس لیے شفاعت نہ کریں گے کہ وہ اس دن کے حقیقی مالک ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مالک حقیقی کے پیارے ہیں، ان کی بات وہاں سنی جاتی ہے۔ اگر وہ مالک حقیقی ہوتے تو شفاعت کے کیا معنی، وہ خود بخش دیتے۔ دنیا میں بھی ہر چیز کا مالک پروردگار ہی ہے، مگر یہاں بھی بڑے حاکموں کی بارگاہ میں شفاعت سفارش ہی سے کام چلتا ہے۔